بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ترقی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسپیچز ایک بین الاقوامی زبان میں ڈیلیور ہوتی ہیں, ساری دنیا سنتی ہے. ہمیں صرف اردو اسپیکنگ جانتے ہیں. میں ملیشیا گیا تو وہاں جو مسلمان تھے وہ تو بڑے ملنے کے لیے, ملیشین نہیں آئے مجھ سے ملنے کے لیے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مولانا صاحب ہیں کون, کوئی ملیشیا کا آدمی. اور مفتی مینک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ جاتے ہیں تو ملائی بھی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اور ہر قوم کا آدمی ملتا ہے کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے نا. تو انہوں نے ایسی زبان کا انتخاب کیا جو پوری دنیا میں, بولو بھائی, سنی جاتی ہے. تو ہمارے مدارس اب بھی نہیں آ رہے اس طرف, افسوس اس پر ہے. کچھ مدرسوں میں انگلش سکھانا شروع کی ہے مگر ثانوی درجے میں. میں اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے بچے کو پہلی جماعت سے مدرسوں میں عربی سکھائی جاتی ہے نا, اس طرح سے انگلش سکھائی جائے گی تو فائدہ ہوگا. میں اب اگر میں اس وقت جا کے انگلش سیکھنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے میں نے بہت حد تک سیکھی بھی ہے, لیکن وہ بات تو نہیں ہوگی نا کہ جو آپ اپنی نیچرل زبان میں جب ایک بات کرتے ہیں, جو اپنی مادری زبان میں, وہ تھوڑی اب بات آ سکتی ہے. ہر چیز کی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی. اور میں جو پنجاب کے طلبہ ہیں, جو ہمارے پشتو بولنے والے طلبہ ہیں, ان سے میں کہتا ہوں یار تم نے اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو اردو سیکھنے پڑے گی. نہیں یار یہ بات, اب وہ پشتو میں تقریریں کر رہے ہیں, وہ پنجابی میں تقریریں کر رہے ہیں, کوئی سرائکی میں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار تم نے اگر کرنی ہی ہے تو اردو میں کرو نا, کیونکہ اردو بولو گے تو پشتو بولنے والے بھی سمجھیں گے, پنجابی بولنے والے بھی سمجھیں گے, سرائکی بولنے والے بھی سمجھیں گے. تو ہمیشہ تبلیغ کے لیے بڑی سے بڑی زبان کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر میں پشتو میں بیان کر رہا ہوتا تو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے, صرف وہ بیٹھے ہوتے جن کو پشتو آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب اردو میں بیان ہو رہا ہے تو پورا کے پی کے سن رہا ہے, بلوچستان میں ہر آدمی سن رہا ہے, انڈیا تو پورا ہی سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں. تو آپ کی زبان جتنی بڑی ہوگی, اردو یاد رکھو چھوٹی, میں جو انگلش کے اتنے فضائل بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب اردو کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. اردو پر تو ہم ایک خاندانی بیان ابھی باقی ہے, ایک تو کیا ہے. اردو بہت بڑی زبان ہے, بہت بڑی. ہندی بھی اردو ہی ہے اصل میں, ہندی الگ زبان نہیں ہے. اردو کی جو کوالٹیز ہیں, اس لیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ انگلش سیکھو تو اردو کو بھول جاؤ, نا 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 نا. میں تو جو وہاں امریکہ میں رہتے ہیں نا لوگ, ان سے کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو اردو لازمی سکھائیں. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاں انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھائی جاتی ہے. حالانکہ وہ تو انگلش بولتے ہیں نا, انگلش بڑی زبان ہے, لیکن ان کو اردو کی ویلیو کا اندازہ ہے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ اردو میں عربی کے بعد جتنا لٹریچر اردو میں ہے نا مذہبی, اتنا کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو ان کے ہاں بھی اردو سکھائی جاتی ہے, کیونکہ بر صغیر میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ بہت بڑی آبادی ہے. یہاں اب بھی میجورٹی انگلش نہیں جانتی. ان میں کام کرنے کے لیے آپ کو اردو سیکھنا پڑے گی. تو میں جو پشتو بولنے والے ہیں یا بلوچی بولنے والے ہیں, ان سے طلبہ سے میں کہتا ہوں یار اردو سیکھو. میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں نا طلبہ کو, ان کی اردو صحیح کرواتا ہوں. بولتا ہوں بھائی تم نے اگر اتنی بڑی دنیا میں, اور یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں, انڈین تو پوری دنیا میں ہے, پاکستانی پوری دنیا میں ہے, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے تو آپ کو اردو, بولو بھائی, سیکھنی پڑے گی. تو ہمارے پٹھان شاگرد ہیں, وہ بے تکلفی میں کہتا ہوں بھائی اخپل طریقے سے تبلیغ نہیں کرنی ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کرو. پتہ ہے آپ کو کے پی کے میں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامے, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ وہ پشتو میں تقریریں کرتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے, ان کے سسر صاحب پٹھان عالم ہیں, اردو نہیں آتی ان کو. اتنے بڑے عالم کہ جب صحیح بخاری کا جب طالب علم تھے نا پرچہ دیا انہوں نے, تو عربی میں پورے سارے جوابات لکھے. یہ کمال نہیں ہے, عربی میں تو لوگ لکھ سکتے ہیں, جوابات عربی میں اور شاعری میں. جتنے سوال ان سے پوچھے گئے صحیح بخاری کے پرچے میں, ہر سوال کا جواب شعر بھی اردو نہیں, بولو بھائی عربی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ایسے اساتذہ ہیں, ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ ان کے حلقے میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 2 وجہ سے. ایک تو میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, ویڈیو کو حرام کہتے ہیں. جب ویڈیو کو حرام کہیں گے دنیا کو کیا پتہ چلے گا آپ کون ہیں, کہاں ہیں, کیا ہے. وہ تو محلے کے گاؤں کے 6 آدمی جو آپ کو جانتے ہیں بس وہی بیٹھیں گے. دوسرا, زبان اردو استعمال نہیں کر رہے.
جس سے ان کا حلقہ کیا ہو گیا؟ محدود. تو میں ان سے کہتا ہوں یار اتنے بڑے بڑے علامے KPK میں ہیں, یہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو چند لوگوں تک محدود کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. ان کی صلاحیت سے 4 آدمیوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ مسلک ہو رہا ہے آج